الحمد لله حمدا كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا وزيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین معزز خواتین اور بہنوں، شب قدر ہونے کے اعتبار سے اور متعلقہ آیات کی تلاوت کے بعد مضمون خود بخود متعین ہو جاتا ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ کس خصوصی عنوان پر بات ہوگی، البتہ جہاں تک کہ آیات کے ذریعے سے تفصیلی وضاحتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہیں کچھ اشارات کے ذریعے سے کچھ حقیقتوں کی طرف بھی نشاندہی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہم نے اتارا اس کو قدر کی رات میں۔ اس میں کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اتارنے والے کون ہیں، اور دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ کس چیز کو اتارا گیا ہے۔ تیسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ جس چیز کو اتارا گیا ہے اس کو وہ کب اتارا گیا ہے، اور چوتھی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ آخر وہ چیز ہے کیا۔ یہ کچھ اشارات ہیں پہلی آیت۔ اتارنے والے اللہ رب العزت ہے۔ جس چیز کو اتارا گیا وہ قرآن مجید ہے، اور جس وقت اتارا گیا وہ شب قدر ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات سمجھ لینے کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو ایک دم بھی اتارا ہے اور تھوڑا تھوڑا بھی اتارا ہے۔ ایک دم اتارنے کی صورت لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا سے دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت، حسب حیثیت، موقع محل کی مناسبت سے اللہ نے اپنا مبارک کلام اتارا۔ اس میں اس آیت نے پہلی بات یقین کی ہے۔ بظاہر الفاظ کے ذریعے سے آپ شاید یقین کا مفہوم نہیں سمجھ پائیں گے،
لیکن انا کا لفظ بتاتا ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ یقین کا مسئلہ ہے، بے یقینی کا مسئلہ نہیں، یقین کا مسئلہ ہے، ورنہ کلمہ انا نہیں آتا۔ لفظ انا اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص طرح کا تیقن دینا چاہتے ہیں، یقین پیدا کرانا چاہتے ہیں۔ اس یقین کو سمجھنے کے بہت سے پہلو ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن یقین کا ایک اہم پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا خیال ہے۔ اصحاب دعوت و عزیمت اس بات کو بتلاتے ہیں کہ خاص طور پر دنیا کی چیزوں سے بننے کا یقین نکل کر، اپنے کام کے ہونے کا یقین نکل کر، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا کرنا چاہیے۔ اور اس کی بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ایک مثال عرض کروں گا جس سے کائنات کی شکلوں سے بننے کا تصور نکل جائے گا اور سہولت ہوگی اس بات کو سمجھنے میں۔ اور خاص طور پر چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس یقین کی ضرورت ہے الحمدللہ ہم جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس یقین کو اور مزید طاقتور بنائے، لیکن اس کو کچھ سمجھنا بھی، اس لیے کہ صرف الفاظ یقین ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یقین اصل ہے۔ الفاظ یقین تو طمانینت کا ایک درجہ دلا دیتے ہیں اور ایک دائرے کی ایک بات تو ہو جاتی ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ اصل یقین ہے۔ عام طور پر بات تو ہم یقین کی کرتے ہیں، لیکن یقین ہونا ایک علیحدہ چیز ہے۔ الفاظ یقین الگ ہیں، یقین الگ ہے۔ جیسے الفاظ سورج الگ ہیں، اصل سورج الگ ہے۔ اگر کوئی استاد اگر بورڈ پر چاک پیس لے کر سین واؤ رے جیم لکھ دے اور بچوں سے پوچھے کہ یہ کیا ہے، تو بچہ یہی کہے گا سورج ہے۔ لیکن پھر آپ سمجھداری سے پوچھیے، تھوڑا سا اور سمجھا کہ میاں تم اتنے سمجھدار ہیں، یہ بولو تو صحیح کہ یہ کیا ہے، وہ پھر کہے گا کہ سورج ہے۔ تو پھر جب آپ پھر پوچھیں نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ کر انگلی کے اشارے سے بتا کر پوچھیں کہ پھر وہ کیا ہے، تو بچہ یہ کہے گا کہ صاحب وہ سورج ہے۔ پھر میاں تم اس کو سورج کہہ رہے تھے، اس کو سورج کہنے لگے، کیا مطلب ہوا؟ تو اب وہ تفصیل سمجھائے گا کہ یہ سورج کا لفظ تھا، وہ اصلی سورج ہے۔ ایسے ہی کسی چیز کے لفظ اور ہیں، حقیقت اور ہے۔ ایسے ہی یقین کا ایک لفظ ہے، ایک اس کی اصلیت ہے۔ مصداق ہونا چاہیے یقین کا۔ یقین کا مصداق کیا ہے؟ ایمان ایمان کہیں تو ایمان کا مصداق کیا ہے؟ رسالت رسالت کہیں تو رسالت کا مصداق کیا ہے؟ حکم 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 کہیں تو حکم کا مصداق کیا ہے؟ مصداق ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت مصداق پر نتائج مرتب کرتے ہیں۔ لفظ سورج سے گرمی نہیں ملتی، اصل سورج سے گرمی ملتی ہے۔ ایسی اصل یقین سے نتیجے نکلتے ہیں، الفاظ یقین سے نتیجے نہیں نکلتے۔ لفظ ایمان سے وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو اصل ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ یقین حق پیدا کیا جائے، اور آپ سمجھتے بھی ہیں ماشاءاللہ اچھی طریقے سے۔ اس کی ایک مثال دی ہے بزرگوں نے۔ کسی نوجوان ساتھی کو جو ماشاءاللہ علم رکھتا ہے، اچھا خاصا ہے، مسلمان ہے، اسلامی عقیدے بھی رکھتا ہے، اس کے سامنے سونے کا ایک مجسمہ بنا کر رکھا جائے، سونے کی مورتی، اور قد آدم مورتی ہو، 6-7 فٹ کی مورتی بنائی جائے، مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ سر سے پاؤں تک سب سونا ہی سونا ہے، اس کے سر کے بال بھی سونے کے ہیں، اس کے آنکھ ناک بھی سونے کے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں بھی سونے کے ہیں، اس کا پیٹ اس کی پیٹھ بھی سونے کے ہیں، اس کا سراپا سونے کا ہے، لیکن مورتی کی شکل ہے۔ اب آپ اس مسلمان نوجوان سے یہ پوچھئے کہ بھائی دیکھیے اسلامی عقیدے کے لحاظ سے یہ بتائیے
کہ کیا اس مورتی سے آپ یہ جو اسٹیچو ہے، یہ جو مورتی ہے، یہ جو چیز ہے سراپا جو ہمارے آنکھوں کو نظر آ رہی ہے، کیا اس میں نفع پہنچانے یا نقصان پہنچانے کی طاقت ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان یہ کہے گا کہ صاحب نہ اس میں نفع وابستہ نہ اس میں نقصان وابستہ. نفع اور نقصان تو دینے والے اللہ ہیں، نفع پہنچانے والے بھی اللہ اور نقصان پہنچانے والے بھی اللہ. نافع وہی، زار وہی معاتی وہی مانع، وہی نافع وہی زار. جب اس عقیدے کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ گیا اور آپ کو سمجھا رہا ہے، اسی آدمی کو، اسی نوجوان ساتھی کو اب ایسا کرے کہ جس مورتی سے وہ نفع اور نقصان سے وابستہ نہیں سمجھ رہا تھا، کہتا تھا کہ کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا نہ کوئی نقصان، اسی سونے کا کوئی ٹکڑا چاہے کان کا توڑ لو یا ناک کا یا انگلی کا یا ناخن کا یا پورے کا، پاؤں کا یا ہاتھ کا، سر کا، کہیں کا ایک ٹکڑا سونے کا توڑ کر اس کے ہاتھ میں دے کے کہو کہ میاں کچھ فائدے والی ہے یا نہیں ہے، تو بھائی بات سمجھ جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب آدمی کی نظر بدل جاتی، فکر بدل جاتی. او ہو کیا سمجھ رہے مول صاحب، 5,000 روپے تولا ہے، معمولی بات ہے. او ہو بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ نے 6 فٹ کے ڈھانچے کو سر سے لے کر پاؤں تک کے من حیث الکل آپ نے انکار کر دیا کہ یہ نہ نفع پہنچاتا نہ نقصان. یہ کیسی عجیب بات ہو گئی کہ اس کے ایک انگل کے پورے میں آپ نے نفع اور نقصان ثابت کر دیا. یقین اس چیز سے ہونے کا نکلنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. کائنات کی شکلوں میں یقین اللہ کی ذات عالی سے وابستہ کرنا ہے. وہ چاہے تو نفع ہوتا ہے، وہ چاہے تو نقصان ہوتا ہے. ٹوٹی پانی دینے والی نہیں ہوتی، ٹانکی پانی دیتی. دنیا کے جتنے اسباب ہیں، چاہے وہ دکان اور مکان کی شکل ہو، کھیتی باڑی کی شکل ہو، کاروبار کی شکل ہو اور دفتر مکتب کی شکل ہو، کوئی شکل ہو، وہ ٹوٹیاں ہیں، ٹانکی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت کے غیبی خزانے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفع اور نقصان کی چیزیں ظہور میں آتی ہیں. اسی لیے دنیا کی جتنی شکلیں ہیں یہ نفع اور نقصان کے ظہور کا محل ہے، اصل نہیں. نفع اور نقصان کے ظاہر ہونے کا محل ہے، اصل نہیں. جب وہ صرف محل سمجھے گا، اصل نہیں سمجھے گا تو ایمان دل میں آ جائے گا. اب اس کو پہاڑوں کو رد کرنا آسان ہوگا، کائنات کی چیزوں اور شکلوں کو ہٹانا آسان ہوگا، مال اور دولت کو قربان کرنا آسان ہوگا، جسم اور جان کا اللہ کی نسبت پر قربان کرنا آسان ہوگا. اس لیے سب سے پہلا کام اللہ کی ذات عالی سے اپنے یقین کو وابستہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی یقین کے ساتھ اس کلام کو سنانا چاہتے ہیں. یقین ہے تو بات سنو. ہمیں ہی نے نازل کیا ہے، اتارنے والے اس کلام کے اللہ تعالیٰ جی کلیم کلام کو اتار رہا ہے. اور جس ذات گرامی پر اتارا گیا ہے، جی مفسرین اور محدثین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نور السماوات والارض ہے، اور جس فرشتے سے اتارا گیا وہ بھی نور ہے، اور جس کلام کو اتارا وہ بھی نور ہے، اور جس نبی پر اتارا وہ بھی نور مبین ہے، وہ بھی نور ہے. تو اس میں ظلمت کہاں کی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک نورانی پیغام اور کلام اتارے ہیں، تو اس نورانی کلام کے اندر ٹٹول لینا ہے کہ کون سی چیز کیا، کہاں، کیسی، کالا کون ہے، سفید کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، لال کون ہے، پیلا کون ہے، کون کیسا ہے، سمجھ لینا چاہیے. اسی کلام ہی کے نور میں سمجھ سکیں گے. کلام کا اگر نور نہیں ملتا ہے تو پھر آدمی بھٹکتے رہتا ہے. جیسے نوجوانوں کا حال ہے، بہت سارے عمر رسیدہ لوگوں کا بھی حال ہو جاتا ہے. صاحب صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، جی کون صحیح ہے پتہ نہیں، وہ فلاں صاحب صحیح ہے کہ فلاں صاحب صحیح ہے. جب علم الہی کا نور آئے گا، اللہ پاک بصیرت عطا کریں گے تو کھلے طور سے محسوس ہوگا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس میں صداقت ہے، اس میں کذب ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں فلاں چیز ہے. یہ مثبت اور منفی پیرائے سے آدمی تھوڑا بہت سوجھ بوجھ حاصل کر لیتا ہے. اللہ نے اس کلام پاک کو اتارا، اسی لیے اس کلام کی قدر کرنی چاہیے. قدر کی رات میں اتارا ہے. رات قدر والی ہوئی کلام کی وجہ سے، اور کلام وابستہ ہے کلیم کے ساتھ.
اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، در حقیقت کسی حافظ کی قدر کرنا در اصل کلام کی قدر کرنا ہے، اور کلام کی قدر کرنا در حقیقت کلیم کی قدر کرنا ہے۔ اسی لیے قدر اور ادب کے بغیر کوئی چیز نہیں ملا کرتی۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض مواعظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ بغیر ادب یہ جو چیز اللہ سے نسبت رکھنے والی ہو جاتی ہے اس کا ادب کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال دی اور فرمایا کہ دیکھو بھائی اللہ کا تو ادب کرنا ہے، لوگ ادب کرنا ہی ہو، وہ تو ذات مطلق ہے اور ہستی محض ہے۔ الاطلاق یہ سارے خالق کن فکا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی، اس کا تو ادب لازم واجب ضروری فرض ہے ہی، جس کو تقویٰ کہا گیا، احتیاط زندگی کو بسر کرنا کہا گیا وغیرہ۔ تو فرمایا کہ اس اللہ سے جس چیز کا بھی انتظام ہوگا اس کا ادب کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے بیت اللہ، وہاں بیت اللہ کو رات جا کر اگر دیکھیں تو وہاں ایک عمارت کے سوائے کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اس گھر کی نسبت چونکہ اللہ سے ہے اسی لیے بیت اللہ کا احترام واجب ہے۔ ایسے ہی فرمایا اچھا دیکھو کلام اللہ تعالیٰ کا کلام، تو کلام کی نسبت اللہ سے ہونے کی وجہ سے کلام کا ادب اور احترام واجب ہو گیا۔ اچھا وہی جب یہ بات ہے کہ جب بیت کی نسبت ہو تو ادب ضروری اور کلام کی نسبت ہو تو ادب ضروری، اور اگر کوئی رسول اللہ بولے تو ادب ضروری ہے، بے ادبی کریں گے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جب رسول کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی تو ادب فرض اور واجب اور لازم ہے، وہاں بے ادبی کا کیا ہے مسئلہ؟ ادب تو لازم اور واجب ہے۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت اپنے مبارک کلام میں فرمایا اولیاء اللہ، تو پھر ادب کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ کے ولیوں کا ادب کرنا ہوگا۔ یہاں تک بھی فرمایا کہ اللہ کا مبارک کلام جن اٹوں کے بیچ میں ہے ان اٹوں کا بھی ادب کرنا پڑتا ہے، جن اوراق میں ہے ان اوراق کا بھی ادب کرنا پڑتا ہے، وہ اوراق جس جزدان میں ہے اس جزدان کا بھی ادب کرنا پڑتا ہے۔ اگر اتفاق سے اگر کوئی جزدان نکل گئی اور ادھر ادھر پڑی رہی تو آدمی بے کل اور بے چین ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب قرآن جس جزدان کے اندر رکھا جاتا تھا یہ ادھر ادھر کیوں پھینک رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب سے انسان ان مراتب کو پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ ادب کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ اسی لیے جو آدمی ادب سے محروم رہتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، اور جو آدمی ادب والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے کلام کا ادب اور وہ کلام جن سینوں میں ہے ان سینوں کا ادب، یہ ان حفاظ کا ادب، قدردانی۔ ہم کیا جانے قدردانی کو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کلام کی قدردانی جانتے تھے۔ اپنے ایک بچے کو ایک استاد کے پاس بٹھایا اور کہا کہ بسم اللہ خوانی کر دو، بسم اللہ پڑھو میرے بچے کو۔ جب استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھایا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5000 کا نذرانہ پیش کر کے کہا کہ میں اس وقت اتنی ہی آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، یہ کوئی خاص معاوضہ نہیں ہے، آپ کی خدمت میں تحفہ ہے، اس کو قبول کر لیجیے۔ بولے کیوں، کیا بات ہے؟ بولے آپ اتنا زیادہ اکرام کر رہے ہو تو آپ نے میرے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنے پر پھر اتنا ہی تحفہ پیش کیا۔ جب قدردانی انسان کے اندر آتی ہے تو راہیں مل جاتی ہیں، ہے نا؟ اور جب آدمی کے اندر قدردانی نہیں رہتی تو مختلف انداز سے آدمی سوچ بچارے مصروف ہو جاتا ہے۔ تو قدر کرنا چاہیے ضرور، خاص طور پر حفاظ کی قدر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا ہے۔ بھائی رات الگ ہے، قدر الگ ہے۔ قدر کی رات میں بولنا، لیلۃ القدر کی رات میں بول کر نہیں بولنا، ہے نا؟ نہیں تو ویسا ہو جاتا ہے جیسے آب زمزم کا پانی ہوتا، تو بھائی آپ خود پانی کیوں بولتے، پھر آب زمزم کا پانی کیا ہے؟ تو ویسے ہی بعض لوگ لیلۃ القدر کی رات بولتے، بھائی لیلا بولتے ہی رات کو ہے، پھر ابھی قدر کی رات میں مزید تکرار کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ نے قدر کی رات میں مبارک کلام کو اتارا ہے۔ قدر کے معنی عظمت کے اور بزرگی کے اور قدر عزت کے آتے ہیں۔ قدر کو قدر اس لیے کہتے ہیں، ایک خاص بات لکھی ہے حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بات لکھی ہے کہ قدر کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ کتنا ہی گیا گزرا سے ہی اگر اس نے شب قدر کی اہمیت کو جان کر عبادت میں مصروف ہو کر توبہ اللہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صاحب قدر بنا دیتے ہیں۔
واسطے اس کو شب قدر بولتے ہیں. ایک مفہوم یہ بھی لیا ہے بعض اہل علم نے کہ قدر کے معنی تنگی کے ہوتے ہیں. تنگی کیونکہ اس رات کے اندر فرشتوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جیسے لوگ تل پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی دھکا پیل ہوتی ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کی کثرت اور ان کا ہجوم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ زمین جو ہے ان کے حق میں تنگ ہونے لگتی ہے. اسی لیے شب قدر کو شب قدر کہتے ہیں. تو نازل کرنے والے اللہ جس چیز کو نازل کر رہے ہیں وہ کلام، محبت وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک خاص بات لکھی ہے مفسرین نے اور فرمایا کہ دیکھو کیسا ایک عجیب کلام ہے کہ کیسی اس کی شان ہے. اس شان کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے. اس کلام کے ساتھ کلام جن کے اوپر اترا ہے ان کی شان ظاہر ہوتی ہے. اور وہ اس طریقے پر کہ اس کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بلا شبہ ہم نے یہ امانت اور احکام اور یہ قرآن اور احکام جو امانت کے منزلے اور درجے میں ہیں ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، اپنے کلام کو آسمانوں پر پیش کیا، والارض اور زمین کے اوپر پیش کیا، والجبال اور پہاڑوں کے اوپر پیش کیا. فابینا ان لوگوں نے انکار کر دیا. اللہ کے حکم سے انکار کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کو پورا کر لینا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اس کی کیپیسٹی نہیں تھی، صلاحیت نہیں. اگر کوئی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی بولے بھائی یہ پنکھے کے اندر روشنی کیوں نہیں آتی، تو کیا بولیں گے آپ؟ بھائی اس کی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. بلب کے اندر ڈھونڈو کہ روشنی آ رہی نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ تو جیسے بلب روشنی دے گا اور پنکھا ہوا دے گا، تو روشنی کو پنکھے کے اندر ڈھونڈنا یا روشنی کے اندر آپ ہوا کو ڈھونڈنا، یہ چیز خلاف مصلحت، خلاف قاعدہ ہوگی. ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس کلام مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے اوپر میں نے پیش کیا چونکہ ان کے اندر صلاحیتیں نہیں تھیں. وہ ڈر گئے، پروردگار اس کلام کو اور ہم اٹھا لیں یہ کیسے ہو سکے گا؟ وَأَشْفَقْنَ مِنَّا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھایا. اور جس انسان کامل نے خصوصی کلام اٹھایا اور جس انسان کامل نے کامل کلام اٹھایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرمایا محدثین اور مفسرین نے کہ جس کلام کو آسمان نہیں اٹھا سکے، عقائد و جہاں نے اٹھا لیا ہو، کیا دل سا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جس کو زمین نہ اٹھا سکی ہو، جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے ہوں، اس کلام کو اٹھا لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کس درجہ رفیع المرتبات اور شان والا تبار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور وہی واسطہ اور وسیلہ اور صدقہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں حفاظ کے سینوں کے اندر قرآن مجید محفوظ ہو جاتا ہے اسی واسطے. اور عقائد و جہاں قسم کی ذات گرامی کا حال تو ایسا تھا جیسا کہ تفسیروں میں آیا ہے کہ آپ کے اوپر جب پہلے وہی اتری آیتیں اترا کرتی تھی تو آپ لوٹاتے، دہراتے اور بار بار تکرار سے اس کو ادا کرنے کی کوشش فرماتے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بندائی اور فرمایا کہ میرے حبیب آپ کو بار بار تکرار سے یاد کرنے کی، رٹنے کی، دوہرا کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کلام کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور اس کی مراد کو واضح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ و قرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد وہ دقت پیش نہیں آئی، بس ادھر آپ نے کلام سنا اور وہ دل میں جاگوزی. اللہ تعالیٰ عجیب عجیب حافظے رکھتے ہیں. سینکڑوں آپ کو ہزاروں حفاظ ایسے ملیں گے کہ چند دنوں میں، چند مہینوں میں، سال 2 سال میں، 2-3 سال میں، 2-4 سال میں اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام کے حافظ ہو جاتے ہیں. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. میں زیادہ نہیں کروں گا حفظ کی دولت کے تعلق سے، البتہ جی چاہتا ہے کہ 2 روایتیں عرض کروں جو مفید مطلب ہیں بہت خاص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه غفره الله وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار أو كما قال عليه السلام. کئی ایک حدیث کی روایتوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ روایت مل جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص قرآن مجید کو یاد کر لے
اور اس پر عمل کرے، اس کے حلال کو حلال سمجھے، اختیار کرے، اس کے حرام کو حرام سمجھے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے مسئلہ مغفرت کا، اللہ اس کے لیے مغفرت آسان کر دیتے ہیں۔ دوسری بات خاص حدیث کے دوسرے حصے میں یہ ہے وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اسی کے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کے حق میں جن لوگوں پر بدعملی کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی ہے، اس حافظ کی سفارش سے اللہ تعالیٰ اس 10 جہنمیوں کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ فضیلت حافظ کی، اس کے لیے قدر افزائی ہونا چاہیے، بہت بڑی بات ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص من قرأ القرآن وعمل بما فيه البت والداه تاجا يوم القيامة روح احسن من ضوء الشمس، کہ جو کوئی شخص قرآن مجید پڑھے، اس کے اوپر اس کے تقاضوں پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے امی ابا کو ایک نورانی تاج پہنائیں گے حشر کے میدان میں۔ دنیا کہہ رہی ہوگی کہ بھائی کیا بات ہے، کوئی نبی ہیں، کوئی بہت بڑے ولی ہیں، یا کوئی اور بہت بڑے مرتبے کے آدمی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، کوئی اللہ کے خاص بندے ہیں، لیکن کہا جائے گا کہ نہیں یہ حافظ کی امی ابا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی بیوتکم الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا، وہ سورج اگر تمہارے گھروں سے نکل رہا ہو تو روشنی کا اندازہ کرو۔ پھر فرمایا کہ یہ اس کی امی اور ابا کی صورت حال ہے، خود اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، رات جو شخص حافظ قرآن اور عامل بالقرآن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا کچھ نوازتے ہیں۔ تو قدر افزائی کی چیز سے اللہ تعالیٰ نے خضر کی رات میں اس کو اتارا۔ کلام سے مناسبت پیدا ہونا چاہیے، اللہ کے کلام سے جتنا زیادہ مناسبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ انسانوں کی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کلام کے اندر انوار عطا فرمائیں گے۔ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کیوں اتارا، اس کے بہت سارے وجوہ اور اسباب اور جو ہے نا وہ بتائے گئے ہیں، اس کی شان نزول، لیکن خلاصہ اس کا بہت مختصر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں ہیں کم، اور سابقہ پچھلی گزری ہوئی امتوں کی جو عمریں ہیں وہ سینکڑوں برس، ہزاروں برس رہے، سینکڑوں ہزاروں برسوں تک رہے، سینکڑوں برس خاص طور پر۔ تو وہ لوگ چونکہ سینکڑوں ہزاروں برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، امت محمدیہ کی جو عمریں ہیں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہیں اوسط عمریں، تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ جب میری امت کی عمریں اتنی کم ہیں تو کیا تقابل ہوگا ان کی نیکیوں کا ان لوگوں کی عمروں کے مقابلے میں؟ ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ مرتبے کے حامل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دلجوئی کے لیے ایک رات ایسی نازل فرمائی اور کہا کہ میرے حبیب آپ زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک رات دوں گا، اگر اس ایک رات میں کوئی عبادت گزاری کر لیا اور شب بیداری کر لے، حقوق کو ادا کر لے، آداب کے ساتھ گزار لے، تو وہ 83 برس 4 مہینے کی عبادت کا ثواب لکھ دیں گے انہیں۔ تو کتنا آسان ہے مسئلہ کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی بھلائی کے لیے قدر کر لے۔ تو اتنی مقدس رکھتے اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ کتنا بہتر ہے یہ نہیں لکھا، اسی لیے مدت کا تعین مشکل ہے۔ بہتر 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ تو کہا گیا، کتنا افضل ہے یہ نہیں کہا گیا۔ اب وہ افضل کتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں برسوں تک مشتمل ہو سکتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، بس اللہ نے کہہ دیا کہ 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو ایک رات کو عبادت کر لینا ایسا ہے جیسے وہ شخص اس شخص نے 1000 مہینے تک لگاتار عبادت کی۔ بنی اسرائیل کے بعد لوگوں کے بارے میں آتا ہے، بعد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ 80 برسوں تک بغیر غفلت کے، خاص طور سے قدر کی رات اگر کسی کو میسر آ گئی تو اس کے لیے سینکڑوں برس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے، اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح بھی اترتی ہے۔ یہ روح کا کیا مطلب ہے، فرشتوں کا کیا مطلب؟ فرشتے تو ویسے بھی اترتے ہیں، روز صبح بھی اترتے ہیں، شام بھی اترتے ہیں، رات کے بھی اترتے ہیں، دن کو بھی اترتے ہیں۔ تو خاص طور سے فرشتوں کے نزول کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے خصوصی فرشتوں کی جماعت اترتی ہے۔ ایک عام فرشتوں کا نازل ہونا، یا نظام تکوینی کے تحت اللہ تعالیٰ کسی کے کام سپرد فرمائے ان فرشتوں کا آنا اور جانا، لیکن خاص طور سے خصوصی فرشتوں کا نزول اس رات کے اندر ہوتا ہے۔
ان کی تعداد بھی بتلانی مشکل ہے، سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہو سکتے ہیں، کروڑوں ہو سکتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ جو آدمی ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور توبہ و استغفار کر رہا ہے، اللہ کے حضور میں مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بھیک مانگ رہا ہے، تو وہ فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے اس کے حق میں دعائیں رحمت کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتوں کے مصافحہ کرنے کی اور دعائیں رحمت و مغفرت کرنے کی نشانی یہ ہے کہ جس سے مصافحہ کرتے ہیں اس کو رونا آتا ہے۔ یہ بالکل سادہ علامت ہے، آپ حضرات آزما لینا شخصی طور پر، ہے نا۔ اگر رونا ہونا نہیں آ رہا ہے تو سمجھنا ابھی ذرا دوری چھٹے ہوئے ہیں شاید فرشتے والے۔ رونا آنا چاہیے، رونے کی بڑی برکت ہے، رونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی وہ آگ جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بجھا سکتی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے بہنے والا آنکھ کا آنسو بجھا دے گا۔ تو رونا آنا چاہیے، رونے میں بڑی برکت ہے، اس کے لیے فکر کرنا ہے۔ رونا آتا ہے دل کی نرمی سے، اور دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے ذکر کے ذریعے سے، اور ذکر کا حوصلہ ملتا ہے ذکر کے ذریعے سے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ نہ فکر نہ ذکر نہ رونا نہ رقت۔ اگر کوئی رویا بیچارہ تو اس کے پیچھے پڑ جاتے، کیا بات ہے رونا کوئی مشکل آ گئی کیا اس کے اوپر ہو جائے۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح بھی اترتی، روح سے مراد اقوال بہت سے ہیں، لیکن جمہور علماء امت کا، جو جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، جمہور قول کے اعتبار سے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آتے ہیں، اور حضرات نے کچھ اور مرادیں بھی لی ہیں، لیکن اس روح سے کبھی بھی اس روح کی طرف نہ جانا جو آپ سوچ رہے ہیں جی روح آتی شاید، بارات میں بھی روح آتی شاید، ایسا ہوتا نا کہ کہیں روح آتی ہے، کہیں جاتی ہے، کہیں اٹک جاتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے، یہ اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، وہ روح کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہاں مراد یا اللہ تعالیٰ کے خصوصی فرشتے، یا اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی فرشتہ، یا بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا اور کوئی مراد خاص جو اللہ رب العزت کی ہو اس مبارک کلام کے اندر۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم، یہ یوں ہی نہیں آ جاتے بلکہ اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، اور کیا لے کر آتے ہیں؟ ہر امر خیر کی سلامتی، ہر امر اور ہر معاملے کی سلامتی لے کر آتے ہیں، بھلائی لے کر آتے ہیں۔ اور وہ جو بھلائی لے کر آتے ہیں تو وہ بھلائی کب سے کب تک کے بانٹتے ہیں، اور کب سے کب تک کے لیے یہ اپنے اعمال میں مشغول اور مصروف ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ حتی مطلع الفجر، یہ غروب آفتاب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ تو مختصر سے مفہوم تھا جو سورۃ القدر سے متعلق ہے۔ مجھے آپ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو تین اشارے اور دے دینا قرین مصلحت ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ صاحب اس رات کے اندر ہے یا نہیں بحث اس سے الگ ہے، لیکن ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی جب اتنی قدر والی رات ہے تو کھلا بول دیتے کہ بس وہ رمضان کی 27ویں گھٹ، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم لوگ زیادہ محنت کر لیتے۔ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے معنوں میں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ صرف 27 کو تو جاؤں گا، بقیہ راتوں کو نہیں جاؤں گا۔ یہی مفہوم والا اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی تاریخ متعین ہو گئی تو پھر اسی متعینہ تاریخ کو جاؤں گا، اس کے علاوہ پھر کسی رات کو نہیں جاؤں گا۔ یہ جو احساسات ہیں، اس احساسات کے اندر اضمحلال علمی بھی ہے، اضمحلال فکری بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے چھپا کر کرم کر دیا، اللہ نے اپنے بندوں پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ اور جو چیز خاص ہوتی ہے نا اس کو چھپاتے ہی ہیں، بہت خاص چیز چھپاتے ہیں۔ چھپانا ہم لوگ زیادہ نہیں جانتے، عورتیں جانتی ہیں۔ ہاں، سونا کیسے چھپایا جاتا ہے، کس ڈبی میں چھپایا جاتا ہے، کون سی الماری میں چھپایا جاتا ہے، کون سی گارڈریج کی الماری میں چھپانا چاہیے، سیدھی طرف رکھنا چاہیے یا بائیں طرف، اور کوئی خاص قسم کا خفل ہو اوپر یا نیچے، پیچھے، دائیں بائیں، یہ جانتی ہے وہ عورت کہ کون سی چیز کہاں رکھی جاتی ہے۔ جب عورت یہ جانتی ہے کہ کوئی خاص قسم کی قیمتی چیز ہے، خاص جگہ پر رکھنا ہے، وہ چیز چھپا کے رکھتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے اگر اپنا ایک قیمتی ہیرا قدر کا اگر اللہ تعالیٰ نے چھپایا تو یہ در حقیقت حکمت تقدیمی کے تحت چھپانا ہے، جس کے پیچھے اور سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ ایک خاص بات جو رحم کی ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشادات میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر واضح کر دیا جاتا کہ فلانی رات ہے جس کے اندر قدر ہے، متعین کر دے تو جب رات متعین ہوئی تو ثواب بھی متعین ہوا۔ شریر جو لوگ ہوتے ہیں
ان کا عذاب بھی متعین ہو گیا. بات سمجھ رہے نہیں؟ ایک آدمی اگر کوئی گناہ کر لیا تو اب اس کو کتنا عذاب ملنا چاہیے؟ اب چھپانا خیر ہوا کہ شر ہوا؟ اگر متعین ہو جاتا اور شریر آدمی کی شرارت پھر بھی نہ چھوڑتی اور اس رات کے اندر وہ ملوث ہوتا کسی گناہ میں تو اتنا ہی زیادہ عذاب کے میں بھی گرفتار ہو جاتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس بات میں حکمت سمجھی کہ شب قدر انسانوں سے چھپا لی جائے. لیکن ایک خاص سبب بھی بتایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. روایتوں میں آئے، مستند روایتوں میں موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خرج لیخبرنا بلیلۃ القدر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکلے تاکہ ہمیں قدر کے بارے میں خبر دیں، اطلاع دے دیں. فطلعها رجلان من المسلمین، لیکن مسلمانوں میں کے دو آدمی لڑ رہے تھے. مسلمانوں میں کے دو آدمی لڑ رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار پیدا ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خرجت لیخبرکم عن لیلۃ القدر، میں نکلا تھا اسی لیے کہ تمہیں اطلاع دوں قدر کے بارے میں. فطلعها فلان وفلان فربعت، دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے قدر کی تعین اٹھا لی. اس سے لڑائی اور جھگڑے کی مذمت واضح ہوتی ہے کہ آدمی جو لڑائیوں میں اور مختلف قسم کے جھگڑوں میں جو گرفتار ہو جاتا ہے وہ کوئی بالکل اچھا آدمی نہیں ہے، انتہائی مذموم اور برا شخص ہے. بلکہ لڑائی جو ہے وہ دین کو مونڈ دینے والی ہوتی ہے. اسی لیے لڑائی اور جھگڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جہاں تک کہ کسی مثال کے طور پر آدمی اختلاف رائے ہوتا ہے تو اس سے لڑنے اور جھگڑنے کی کیا بات؟ بقول اللہ والوں کے بعد بزرگوں کے علماء امت کے کہ اگر دو ڈاکٹر ایک مریض کے بارے میں دو دوائیں تجویز کریں، ایک ڈاکٹر ایک گولی لکھے، دوسرا ڈاکٹر دوسری گولی لکھے، تو اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ کیا آپ لاٹھی لے کر دونوں ڈاکٹروں کے اوپر کھیل پڑیں گے کہ بیوقوف تو نے یہ گولی کیوں لکھی، تو نے وہ گولی کیوں لکھی؟ بولے دو ڈاکٹروں کی لڑائی کو لڑائی، اختلاف کو اختلاف نہیں سمجھتے. مگر یہ کیا بات ہے کہ دو علماء کے اختلاف رائے کو اختلاف رائے سمجھتے ہیں. دو حکیموں کے دونوں نسخوں کے بارے میں آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، وہ ان کا تجربہ، وہ ان کا اپنا مشاہدہ، وہ 40 سال کا حکیم ہے، کوئی معمولی آدمی تھوڑا ہی ہوتا ہے جو کچھ کہا ہے بالکل ٹھیک ہے، نسخہ بالکل درست. بولے دوسرا حکیم بولے ہاں بھائی وہ بھی کچھ معمولی آدمی نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ہم اس کے اوپر غلط انتظام نہیں کر سکتے، وہ جو نسخہ لکھے وہ بھی ٹھیک ہے. بولے دو حکیموں کی لڑائی کے بعد اختلاف کو، نسخوں کے اختلاف کو آدمی یہ نہیں کہتا کہ صاحب یہ کیا لڑتے ہیں حکما، بس یا تو یہ گولی کہو یا تو وہ گولی کہو، یہ کیا لڑ لیتے ہیں یہ حکم جی ڈاکٹر. اس قسم کی بات آدمی سوچتا ہے. لیکن جب اہل علم اگر کبھی اپنے اختلاف رائے ظاہر کرے تو اس سے آدمی چھیبا جبی ہو جاتا ہے، حیران پریشان ہو جاتا ہے، آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لڑائی اور جھگڑوں کی بات نہیں ہے. آدمی البتہ اس بات کی ضرورت ہے کہ صحیح علم کی تحقیق کرے، یہ ضروری ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کے اوپر علم حق واضح ہوگا. اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا رہے، اہل علم سے بات کو پوچھتا بھی رہے اور تحقیق کے ساتھ پوچھتا رہے، صحیح جذبے کے ساتھ پوچھے. اور صحیح جذبے کے ساتھ جو شخص متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر علم کو عطا فرماتے، علم عطا فرماتے ہیں. اسی لیے اس مبارک کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدر کی وضاحت بھی فرمائی ہے اور سلامتی کے، مغرب سے لے کر فجر تک کے سلامتی کے انوار اور برکات کے اتارنے کا تذکرہ کیا ہے. اور خاص طور سے فرشتوں کے مختلف سوالات بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کرائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی استغفار کرنے والا، مغفرت مانگنے والا ہو تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگر کوئی سوال کرنے والا ہو تو اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا، اور اگر کوئی اور توبہ کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی. یہ مختلف قسم کے سوالات عالم بالا کے اندر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے جوابات دیتے ہیں. جو آدمی جس انداز سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں. تو اور خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ارشاد میں آخر نے فرمایا فَلْتَمِسُوهَا فِي أَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانِ. کہ دیکھو العشر الاواخر، آخر عشرے کی طاق راتوں کے اندر تم اس کو تلاش کرو. خاص طور پر 3 استعمال کی روایتوں کے الگ الگ ہونے کے اعتبار سے دنوں کا اعتبار، راتوں کا حساب بھی علیحدہ علیحدہ بتایا گیا. اس روایت کے اندر جس کا تذکرہ چل رہا ہے اس میں 27 کا اور اسی طریقے سے 25 کا اور 29 کا تذکرہ ہے. تاسعہ، سابعہ، خامسہ، 29، 27 اور جو ہے نا 25، ان چیزوں کا تذکرہ 25، 27 اور 29 کا ذکر ملتا ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دولت عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ایک اور اہم بات جو عام طور پر نوجوان ساتھیوں کے ذہن میں رہتی ہے، مطلب اس رات کے اندر
کیا پہچاننے کی کچھ علامتیں ہیں کیا کہ ہم پہچان سکیں کہ یہ کیا کس طریقے سے اس رات کو قدر کی رات سمجھیں؟ ایک اہم بات جو روایات کی روشنی میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر فضا معتدل رہتی ہے، زیادہ گرم بھی نہیں رہتی، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں رہتی. ایک علامت تو خاص یہ ہے. اور دوسری علامت خاص یہ ہے کہ اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر کرن کے چاند کی طریقے سے نکلتا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ویسی کوئی بات نہیں ہے، صبح دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ تجربہ کر سکتے ہیں. یہ اگر اللہ نعمت سے نواز دے تو فبیہ بہت اچھی بھلی بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہے. تو سورج بغیر کرن کے نکلتا ہے، یعنی تیز شعائیں ہیں جیسے ہوتی ہیں نا اس کی شعائی چیزیں، ویسا نہیں بلکہ جیسے چاند ہوتا ہے بغیر شعاؤں کے اس طریقے سے سورج نکلتا ہے. اور علامتیں لکھی ہیں لیکن وہ کوئی حجت شرعی اور حجت قطعیہ نہیں ہے، لیکن علامتیں وہ بزرگوں نے بتائی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ درخت جو ہے سجدہ ہوتے ہیں پھر قیام کی حالت پر آ جاتے ہیں اس طریقے سے، اور پھر فرشتوں کا مصافحہ اور معانقہ وغیرہ اس طرح کی بعض علامتیں اور پائی جاتی ہیں. بہرحال یہ علامتیں ہم کو نظر آئیں یا نظر نہ آئیں، دونوں صورتوں میں ہمیں عبادت تو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ مطلب اس رات کے اندر ہم کیا عبادت کریں، کیا عبادت کرنا چاہیے. اس رات میں کسی خاص عبادت کی ضرورت نہیں. آپ کی طبیعت کے میلان کے اعتبار سے آپ کئی ایک اعمال بجا لائیے. یعنی کیا مطلب ہے؟ کچھ دیر نماز میں گزاریے. جمہور علماء نے جس بات کو زیادہ لائق ہے ترجیح قرار دیا وہ یہ ہے کہ کچھ دیر عبادت میں نمازوں میں لگائیے، اور کچھ دیر تلاوت میں لگائیے، اور کچھ وقت ذکر میں لگائیے، اور اگر کسی بزرگ سے کوئی نسبت اور تعلق ہے تو کچھ دیر مراقبے اور مشاہدے کے لیے لگائیے، اور کچھ دیر دعا کے لیے لگائیے، دعا میں کچھ دیر لگائیے، اور کچھ دیر توبہ اور استغفار وغیرہ کی کثرت میں لگائیے. تو ذکر ہو، تلاوت ہو، عبادت ہو، دعا ہو، اور اگر اللہ توفیق دے دے کچھ صدقے اور خیرات کے کام بھی کر لو. غریب لوگ تو بہت ہی ہیں، سوچ لو کہ بھائی اس کو کچھ کریں گے، اس کو کچھ کریں گے، اس کو کچھ کریں گے. غریب لوگ ہیں، خاندان کے بہت سارے لوگ ہیں، تو اس طریقے سے صدقہ اور خیرات کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں اپنے سماجی اور معاشرتی طور پر. لیکن اب چونکہ عام طور پر عبادت گزاری کے ماحول میں آتے ہیں تو چار کام خاص طور سے کرنے کے ہیں. ایک عبادت یعنی نماز، اور دوسرے تلاوت، اور تیسرے دعا، اور چوتھے ذکر الہی اس میں کریں. اور خاص طور پر جس عبادت میں زیادہ جی لگ جاتا ہے اس کو کوئی زیادہ کر لیں. سب سے پہلا کام یہ کریں کہ صلاۃ التوبہ کے نام سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں. آسان نیت ہے، اللہ توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے. سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ کے لیے کوئی بھی ایک سورہ پڑھ سکتے ہیں. پوری جتنی بھی عبادتیں آپ کریں گے یہ بالکل غیر مشروط ہے، فتاوی کی روشنی میں بالکل غیر مشروط ہے. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی آج کی رات کے اندر اگر فلاں سورہ پڑھا تو ہی قبول ہوگی ورنہ قبول نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی خاص سورے کی کوئی تلقین کسی روایت کی روشنی میں یا کسی بزرگ کی ہدایت کی روشنی میں ملی ہے تو وہ اس کا اپنا شخصی عمل ہے، وہ انفرادی طور پر کرے. لیکن مجموعی طور پر فتاوی کے لائن سے کوئی خاص سورے کی شرط نہیں ہے، آپ جو چاہے سورہ پڑھ سکتے ہیں. چاہے سورہ یاسین پڑھ لو، رحمان پڑھ لو، پورا قرآن پڑھ لو، قل اللہ پڑھ لو، انا اعطیناک پڑھ لو، جو آپ کی طبیعت میں آ رہا وہ پڑھو. تو سب سے پہلا کام توبہ اور استغفار کا، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. اپنی ترقی کا پہلا قدم روحانیت کی لائن میں وہ ہے توبہ اور استغفار. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے، پروردگار ہم تو ہیں پاپی اور زندگی میں سارے پاپ ہی ہوتے رہے، اللہ اپنا کرم کر کے معاف فرما دیجیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دائیدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب یہ بتائیے کہ اگر مجھے وہ رات مل گئی تو کیا کروں، کیا پڑھنا چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہوا کہ وہ رات آپ کا مقدر بن گئی تو اس ایسی حالت میں تم ایک دعا کرو، اور وہ دعا بہت آسان ہے، میں 2-3 مرتبہ دہراؤں گا، آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم دی. وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بس 3 جملے ہیں، 3 الفاظ ہیں، اس کو یاد رکھیں. اس کو میں 3 ٹکڑوں میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہو جائے. یاد ہوگی بہت کو، بہت سارے ساتھیوں کو یاد نہیں ہوتی، اگر توجہ نہیں ہونے سے یاد نہیں ہوئی. توجہ ہوگی تو 2-3 مرتبہ دہرانے سے یاد ہو جائے گی. پہلا جملہ ہے اللہم انک عفو.
اے اللہ آپ معاف کر دینے والے ہیں، اے اللہ آپ معاف کر دینے والے ہیں، اللہم انکا عفو، دوسرا جملہ ہے تحب العفو، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کر دیں، آپ معاف کرنے کو پسند کر دیں، فاعف عنی، اے اللہ جب یہ بات ہے تو مجھے معاف کر دیجیے، بھائی اور کیا چاہیے، یہی تو ہونا ہے۔ ان کا پوری زندگی کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کے گناہ کیا ہوں گا، آخر اس کو مٹانے کا ڈھنگ کیا ہے؟ آسان ترین طریقہ ہے، پروردگار آپ عفو کریم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اے مولا ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اس دعا کے ذریعے سے بڑا اثر آئے گا، بہت چھوٹی دعا، ایک بار نہیں آپ 1000 بار پڑھیے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اگر احساس نہیں بھائی جماعت کے ساتھ سارے لوگوں کے کو میں اپنے دعا کے اندر شریک کرنا چاہتا ہوں، ان الفاظ کے ساتھ اگر آپ یوں کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، انی کے بجائے عنا چاہے تو آپ پڑھ لیجئے کہ اللہ میرے کو ہی نہیں بلکہ سب کو معاف کر دو، اور اللہ تعالیٰ کرم کر کے سب کو معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے میں معافی کی کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے معاف کر دیے تو اللہ تعالیٰ کے جو غفران کے خزانے میں، خزانے غفرانی اور مغفرت کے خزانے میں کچھ کمی ہوتی ہے، اچھی بات نہیں، اللہ سب کو معاف فرما سکتے ہیں، اور یقیناً ان کی معافی اتنی وسیع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار یہ دعا فرمائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کر دینے والے اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، اور اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی معاف فرما دیجیے، یہ دعا کرتا رہے۔ البتہ ایک گزارش ضرور کروں گا، اور وہ گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر حقوق العباد متعلق ہیں تو مسئلے ذرا سا ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، حقوق العباد اگر متعلق ہیں تو دعا کی قبولیت کا مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کسی کا حق دبا ہوا ہے، کسی کا حق آپ نے داب رکھا ہے اور باوجود مغفرت کے نہیں دے رہے ہیں، اور کوئی آدمی اپنا حق مانگ رہا ہے آپ اس کو ٹال رہے ہیں، اور کوئی آدمی کے کندھوں آپ اس کے کندھوں کے اوپر بوجھ ہے اور وہ بوجھ اتارنا لازمی اور واجب ہے، اس طریقے کے مختلف حالات ہوتے ہیں، زمین سے متعلق، جائیدادوں سے متعلق، مکانات سے متعلق، چیزوں سے متعلق، سونے چاندی سے متعلق، لوگ مختلف انداز سے قابل اور متصرف رہتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق العباد اگر ادا نہیں کیے جاتے تو دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور اس کی شکل یہ لکھی ہے کہ دعا معلق رہتی ہے زمین اور آسمان کے بیچ، دعا معلق رہتی ہے زمین اور آسمان کے بیچ۔ اسی لیے دعا کی قبولیت کا راز یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کی جہاں تک ہو سکے فکر کریں، اگر کوئی شخص کسی کا حق دینا تو ہے لیکن ادا نہیں کر سکتا تو اس کی آسان ترین ترکیب یہ ہے کہ بغیر شرمائے عاجزی اور انکساری سے اس کی ٹھڈی کو ہاتھ لگا کے کہہ دے کہ بھائی میں معذرت اور معافی چاہتا ہوں، میں آپ کا حق نہیں دے سکا، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اگر اللہ پاک کسی کو اس طریقے کی توفیق دے دے تو اس متعلقہ شخص کی یہ ذمہ داری اخلاقی ہے، اصولی تو ضروری نہیں لیکن اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ اگر کوئی کسی کے حق کو معاف کر دیتا ہے تو حشر کے میدان میں اللہ پاک اس سے کہیں گے کہ میرے بندے تو میرے دوسرے بندے کے حق کو معاف کر دیا تو میں تیرے کو نہیں معاف کرتا، کیا تو دوسرے کے اوپر رحم کیا تو میں بھی برابر تیرے اوپر رحم کروں گا۔ اس لیے ایک طرف جہاں ہم حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی کوشش کریں کہ کسی کا حق ضائع نہ ہونے پائے اور کسی کا حق تلف نہ ہونے پائے، یہ ہے کہ ایک ہے کہ بھائی معلوم ہے تب تو فبیہا، اور اگر نہیں معلوم ہے تو پھر وہی توبہ اور استغفار والا راستہ، اللہ مجھے معلوم نہیں کہ کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے، اے پروردگار جہاں جانتا ہوں خیر اس کے بارے میں تو تلافی ہو جائے گی، لیکن اے اللہ مجھے جانتا نہیں، جی جانے اور انجانے پن میں اس طرح کی کچھ جھول پیدا ہو گئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پروردگار آپ قدرت رکھتے ہیں، کوئی شکل اور سبیل ایسی پیدا کر دیجئے کہ میرے گناہوں کی معافی کا سامان ہو جائے، اس طریقے سے کرتے رہیں، اور اس میں بڑی برکات ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پر مزاج ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے اموال کو، صدقات کو، خیرات کو دوسروں کے اوپر لٹانے والے بنیں، اس سے بڑا فیضان منتقل ہوتا ہے اور یہ اللہ کا ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، بہت مختصر بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، مدینے کے اندر قحط پڑ گیا اور لوگ بھوکوں مرنے لگے، یعنی کئی پریشان، بہت زیادہ دشواری اور دقت پیدا ہو گئی تھی، اور غلہ بالکل موجود نہیں تھا، لوگ اتنا زیادہ جستجو اور تلاش کر رہے تھے کہ کہیں سے کوئی غلہ آئے تو بس اس کو جھپٹ کے لے لیں اور حاصل کر لیں کسی بھی قیمت۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ایک قافلہ آیا اونٹوں کا،
غالباً 200 اونٹوں کا یا کم و بیش، اس کے اوپر غلہ لدا ہوا ہے، وہ مدینے کے اندر داخل ہوا، تو وہ جو تجارت کرنے والے دوسرے خرید اور فروخت کرنے والے لوگ ہیں وہ جھٹ سے جھپٹے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگے کہنے کہ صاحب وہ مال ہم کو پہلے آپ دے دیجئے۔ آپ نے کہا کہ کتنے میں؟ لوگوں نے کہا کہ اتنے میں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اتنی معمولی قیمت پر میں نہیں دیتا۔ تو لوگوں نے کچھ اور قیمت بڑھا دی کہ شاید جی حالات کا فائدہ اٹھا کر کچھ اور قیمت بڑھا رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے مختلف ماحول کے اندر۔ تو آپ نے قیمت اور لگا دی، دوسرے لوگوں نے قیمت اور بڑھا دی، اور آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب بالآخر لوگ اپنی قیمت لگا کر تھک کر خاموش ہو گئے تو اس نے کہا کہ میں تو اتنے پر دینے والا نہیں ہوں، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ کہا کہ صاحب اس سے زیادہ کوئی شخص نہیں غلے کا خریدار ہو سکتا اتنی بڑی قیمت پر، اور کوئی نہ تو کوئی تیار ہو سکتا، اس سے زیادہ تو ہم لینے کو تیار نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ میں نے اس غلے کو بیچ دیا اس اللہ کے ہاتھ جو 700 گنا ضرب دے کے دینے والا ہے۔ اس کے بعد اس 200 اونٹوں پر لدا ہوا غلہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں تقسیم کروا دیا بغیر پیسہ لیے گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا کوئی اور صحابی، خواب میں تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آپ لباس پہنے ہوئے ہیں اور سواری پر سوار ہو کر بہت خوش جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کلام ہوتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ آج ایک خاص بات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی جنت کی حوریں، جنت کے لباس، جنت کی نعمتیں۔ خاص طور پر 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک جنت کے زرق برق قیمتی سے قیمتی لباسوں کا تذکرہ، اور دوسرے جنت کی حوروں کی تزئین، یعنی ان کو زیب و زینت والا بنانا اور بہترین انداز سے نوازنا اور تیاریاں کرنا، بہتر انداز سے تیاریاں کرنا، حوروں کے لیے زرق برق لباس وغیرہ پہنا کر جنت کے بہتر لباس تیار کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں یہ ہمارے خصوصی بندے عثمان کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنے ان صحابی سے جنہوں نے خواب دیکھا، اور کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم عثمان کے پاس چل رہے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیاری فرمائی ہے کہ آج معلوم ہوا ہے کہ عثمان نے صدقہ اور خیرات کے ایسے دریا بہائے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی نعمتوں کی تیاریاں فرمائی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز کی مزاج کے لوگ چھوڑے۔ ایک روایت ملتی ہے، اگرچہ روایت کے اعتبار سے شاید کمزور ہو، لیکن درایت اور حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا مزاج بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رخ اس واقعے کا ہوگا۔ اس کو اشارات زبان میں عرض کر دینا مناسب سمجھوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عثمان نے دعوت دی کہ سرکار میرے گھر پر دعوت کے لیے چلیے، صحابہ کو ساتھ لے لیا، چلنے لگے۔ سب سے آگے آگے خادم آگے رہتا ہے ایسے موقع پر تاکہ گھر میں آگے چل کر کاروبار کو حالات کو نبھا سکیں، نمٹ سکیں، لیکن اس موقع پر دیکھ رہے ہیں صحابہ کہ حضرت عثمان سب سے پیچھے ہیں، اور سب سے پیچھے سرکار کے گھر کے پاس ابھی پیچھے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ حضرت عثمان عام عادت کے خلاف میں چل رہے ہیں۔ صحابہ دیکھ کر کچھ فکر مند ہوئے، کچھ دور جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کیا بات ہے عثمان پیچھے رہتے ہیں، کیا بات ہے، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں سرکار ایک خاص بات ہے میرے سرکار، بات یہ ہے کہ آپ کے گھر کے پاس سے قدم گننے کو دل چاہتا ہے میرے گھر تک۔ بولے کیوں، کیا بات ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے گھر سے میرے گھر تک آ رہے ہیں اور میں آپ کے قدم بقدم چل رہا ہوں، اور میں نے نیت یہ کر لی ہے کہ آپ کے ہر قدم کے بدلے میں 1 اونٹ قربان کروں گا۔ اس کو جذبہ اسلامی کہتے ہیں۔ ایک ہے مزاج اسلامی، ایک ہے اسلام کے حدود کا فتویٰ۔ تو فتویٰ کے حدود کے اعتبارات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن مزاج اسلامی جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کے دریا بہانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ کے محلوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب نہ رہنے پائے، کوئی مسکین اور یتیم اور کوئی بہت ہی ایسا ہے کہ جو واقعتاً جس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں 20 سینکڑوں نکل جائیں گے، ان کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ تو آج کی رات کو غنیمت سمجھیں،
اللہ پاک ہم کو یہ رات نصیب فرمائے. ہم دعا کریں گے اور اس کے لیے آپ ذرا درود شریف بھی پڑھ لیں, خصوصیت کے ساتھ دعا مانگ لیں.